قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی 2 آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ دونوں آیتیں ہمارے سلسلہ وار درس کی اگلی کڑیاں ہیں۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 اس کے رکوع نمبر 33 کی یہ 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 251 اور 252، 251 اور 252، اور یہ دونوں آیتیں دوسرے پارے کی بالکل آخری 2 آیتیں ہیں۔ انشاءاللہ ان 2 آیتوں کو ہم 2 دروس میں انشاءاللہ تفصیلی سنیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آیت نمبر 251 میں کہتا ہے فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، لہذا شکست دے دی ان لوگوں نے ان لوگوں کو بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی حکم سے، اللہ کی مرضی سے۔ کن لوگوں کے تعلق سے اللہ کہہ رہا ہے؟ کس تعلق سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے؟ اس کے تعلق سے پچھلی آیت میں اللہ نے کہا وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جب جالوت اور اس کا لشکر سامنے آیا اور حضرت طالوت اور ان کے ساتھ والے ایمان والوں نے جب اس لشکر کو دیکھا اور مقابلے کی باری آئی تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ اس جہاد کے میدان میں ہم پر تو صبر کو اتار، صبر ہم پر نازل فرما، ہمیں صبر دے، وثبت اقدامنا، اور ہمیں ثابت قدمی دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں کفار پر ہماری تو مدد فرما۔ جب یہ دعا انہوں نے کی، اس کے بعد جنگ شروع ہوئی، جہاد شروع ہوا، کفار اور ایمان والوں کے درمیان یہ مقابلہ ہوا، تو آخرکار جو انجام جو نکلا اس کا اللہ تعالیٰ اس کے تعلق سے آیت نمبر 251 میں کہتا ہے فَهَزَمُوهُمْ، لہذا حضرت طالوت اور ان کے ساتھ والے ایمان والوں نے شکست دے دی ان لوگوں کو، حالانکہ دشمنوں کا لشکر کافی بڑا تھا اور اسلحہ کے اعتبار سے فراوانی بھی بہت زیادہ تھی، تعداد بھی بہت زیادہ تھی، اکثریت والی تعداد تھی۔ ان کے بالمقابلے میں مومنوں کی تعداد کم، اسلحہ کی فراوانی بھی کم، بہت سے اعتبار سے یہ ان کے آگے کمتر نظر آ رہے تھے۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ جب انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، مدد مانگی، فَحَزَمُوهُمْ، تو اللہ نے ان کی ان کاوشوں کی وجہ سے اور ان کے دعاؤں کی وجہ سے، دعا کی جو برکت ہوتی ہے اس برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا فَحَزَمُوهُمْ، انہوں نے انہیں شکست دے دی۔ شکست جو دی اس کے پیچھے جو اللہ نے جو وجہ بتائی، نہ وہ ایمان والوں کے ایمان کا تذکرہ ہوا، نہ وہ ایمان والوں کے دعا کا تذکرہ ہوا، نہ وہ ایمان والوں کے اسلحہ کا تذکرہ ہوا، نہ ان کی نیتوں کا تذکرہ ہوا، بلکہ اللہ نے کہا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ جو کچھ ہوا وہ اللہ کی مرضی سے ہوا۔ جہاد کا جو انجام خیر جو نکلا، فتح و کامرانی جو نکلی، وہ اللہ کی مرضی سے ہوئی۔ بہت سارے نکات ہیں اس میں، بہت سارے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے بس اتنا کہہ دیا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی مرضی سے یہ ہوا؟ اس وجہ سے کہ دنیا کا ہر کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا ہے، یہاں تک کہ انسانوں کے درمیان کیا معاملات ہوں اس کو بھی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہی طے کر دیا ہے۔ اس کو ہم لوح محفوظ کہتے ہیں، تقدیر کی وہ کتاب جس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح مسلم میں
جب کتاب القدر کا ایک باب باندھا ہے تو اس کی شرح کرتے ہوئے امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تقدیر اللہ کی مرضی اور منشا ہے. تقدیر کیا ہے؟ اللہ کی مرضی اور منشا ہے. اللہ جو چاہتا تھا اللہ نے وہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے. اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا تھا کہ طالوت کا، حضرت طالوت کا اور جالوت کا جب مقابلہ ہوگا تو اس میں حضرت طالوت اور ایمان والے فتح یاب ہوں گے، فتح و کامرانی ان کی قدم چومے گی. اللہ نے یہ اپنے لکھ دیا تھا اپنی مرضی سے، باذن اللہ، یہ اللہ کی مرضی. دیکھیے بہت وسیع معنی ہے اس میں، بہت زیادہ وسیع معنی ہے اس میں. اللہ چاہتا تھا کہ ایسا ہو. اب اللہ اپنے چاہنے کے لیے جو تقدیر ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی چاہت ہے، مشیت جس کو کہتے ہیں. مشیت اس سے پہلے غالباً میں نے یہ فرق بتلایا ہے، مشیت اور رضا میں بہت فرق ہے. مشیت اور رضا میں بہت فرق ہے. انشاءاللہ جب یہ موقع آئے گا تو دونوں میں فرق بتلاؤں گا. اللہ کی جو مشیت ہے، تقدیر کیا ہے؟ اللہ کی مشیت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے تقدیر میں جو مشیت اپنی لکھ دی ہے اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ اسباب بھی بناتا ہے. کہ اللہ کون ہے؟ مسبب الاسباب، اسباب کا پیدا کرنے والا. تو جس طریقے سے یہ مومن ان کفار کے مقابلے میں فتح و کامرانی اور سرخروئی ان کے نصیب میں آنے والی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ سارے اسباب بھی مہیا کر دیے. یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ چاہتا تھا ایسا ہو. دوسرا ایک بڑا بہترین معنی یہ ہے، اللہ نے بتلا دیا ہے انسانوں غرور اور گھمنڈ نہ کرو اپنی قوت پر، اپنی طاقت پر، اپنی اکثریت پر، اپنے ذہن اور دماغ پر، اپنی صلاحیت پر.